الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا وعلى آلہ وأصحابہ كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ وصدق رسول اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بلند آواز کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك واصحابك یا رحمة للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام علماء کرام و معزز سامعین، آج کا جو میرا موضوع ہے خواجہ خواجگاں خواجہ غلام حسن پیر سیواگ لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اور اللہ نے جو آپ کو شان و عظمت عطا فرمائی۔ مختصر سا وقت ہے، جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری راہ کی، ضرور بالضرور ہم انہیں اپنے راستے، اپنی راہیں دکھائیں گے۔ مفسرین کرام نے اپنے اپنے انداز میں ان کے معنی بیان کیے۔ جاہدوا فی کا ایک معنی قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو علم حاصل کرنے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں عمل کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ ہمارے مرشد گرامی خواجہ خواجگاں خواجہ غلام حسن پیر سیواگ لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام، آپ کا مرتبہ علمی طور پر آپ اس کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ 13 اگست 1988 کے اندر سجادہ نشین دربار عالیہ خواجہ احمد حسن پیر سیواگ لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے گزارش پیش کی استاد الاساتذہ حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ہمارے جد امجد حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیواگ لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کی ملفوظات، آپ کے کمالات، آپ کی کرامات کو اکٹھا کر رہے ہیں، لہٰذا کرم فرما کر آپ تقدیم لکھ دیں۔ استاد الاساتذہ ہیں علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علمی دنیا کے اندر آپ کا اپنا ایک مقام ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ نے ابتدا اپنی تقدیم کی اس کتاب کے اندر کی فیوضات حسنیہ کے نام سے کتاب ہے۔ آپ نے تقدیم ایک صفحے پر نہیں لکھی، 2 صفحوں پر نہیں لکھی، 10 صفحوں پر نہیں لکھی، 41 صفحوں پر مشتمل آپ نے تقدیم لکھی ہے خواجہ خواجگاں خواجہ غلام حسن پیر سیواگ لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق۔ اور شروع کہاں سے کی؟ فرمایا کہ بذکر صالحین تتنزل الرحمہ، کہ جہاں پر
اللہ کے محبوب بندوں کا، مقبولان خدا کا جہاں ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد اب علمی دنیا میں مقام رکھنے والی شخصیت کہتی ہے کہ میں نے اپنے مشائخ سے سنا ہے کہ اولیاء کاملین صالحین کی طرف یا ان کے ملفوظات کو غلط کوئی بیان کرتا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح احادیث موضوعہ یعنی من گھڑت احادیث کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا جائے۔ اب اندازہ کریں اس بات سے کہ کتنی اہمیت اور کس قدر ناپ تول کر آپ گفتگو کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1937 کے اندر میں طالب علم تھا، جامعہ فتحیہ اشرا لاہور کے اندر زیر تعلیم تھا، اور لاہور کے اندر آپ کے خلیفہ تھے سید اکبر علی شاہ صاحب۔ ان کے پوتے بیمار ہو گئے۔ جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے حضرت کو بلایا علاج کے لیے۔ خواجہ خواجگاں خواجہ غلام حسن پیر سواگ لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، اور سید اکبر علی شاہ کی رہائش گاہ پر آپ نے آرام فرمایا۔ وہاں پر مالک المدرسین حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت زیر تعلیم تھا، بچہ تھا، پڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ فقیر اور ایک طالب علم اللہ داد جس کا نام تھا وہ آپ کا مرید خاص تھا، ہم دونوں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ملنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم نے بتایا کہ ہم طالب علم ہیں۔ حضرت نے بڑی شفقت فرمائی، اور شفقت فرمانے کے بعد آپ نے اسباق کا پوچھا، اور پوچھ کر فرمایا کہ ہم نے بتایا فلاں فلاں کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ متول کا نصاب کہاں تک ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں طالب علم تھا، پڑھتے تھے ہم، تو ہم نے کہا کہ ما انا قل، تو یہاں تک نصاب پڑھایا جاتا ہے متول۔ پھر حضرت نے سوال کیا، فرمایا کہ ملا حسن اور قاضی مبارک، تو ہم نے عرض کی حضرت مفہوم تک پڑھائی جاتی ہیں۔ تو حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غلام حسن پیر سواگ لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میاں میں نے اپنے بیٹے اپنے صاحبزادے خواجہ فقیر محمد صاحب کو جو بھی کتاب شروع کروائی، شروع سے لے کر آخر تک میں نے انہیں پڑھائی ہے، اور فرمایا کہ جو بھی مصنف، جو بھی عالم دین جو کتاب لکھتا ہے وہ اس لیے لکھتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس کو پڑھائی جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ ما انا قلتو تک پڑھنے والا، مفہوم تک قاضی مبارک اور ملا حسن کو پڑھنے والے کا یہ عالم ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ شاگرد ہیں علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ جب آپ کا علمی مقام اس قدر ہے تو ہمارے پیر و مرشد خواجہ غلام حسن پیر سواگ لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا، کیا علمی مقام ہوگا آپ کا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف علم دین حاصل نہیں کیا، علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال میں نے اپنے مرشد خانے کی خدمت کی ہے۔ ظاہری علوم بھی عروج پر پڑھا، اور ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال میں نے اپنے مرشد خانے کی خدمت کی ہے۔ اور خدمت کا بھی کیا کہنا، آپ فرماتے ہیں کہ دریا خان کے اندر موسیٰ زئی شریف کے سجادہ نشین قبلہ خواجہ خواجگاں خواجہ سراج الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے حکم دیا، میری ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ ایک کنواں کھدوانا ہے اور میرا گھر تعمیر کروانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد گرامی نے ڈیوٹی دی تھی، میں نے کنواں کھدوایا، گھر بنواتا رہا۔ حضرت بیچ میں فرماتے تھے میاں اپنے گھر چلے جاؤ، چکر لگا کے آ جاؤ۔ آپ کہتے ہیں گھر میں نہیں گیا، میں نے سارا کام مکمل کروایا، حضرت کو دعوت دی، حضرت تشریف لائے، حضرت نے دیکھا بڑے خوش ہوئے۔ اب دیکھیے اللہ والے جزا کیسے دیتے ہیں۔ حضرت نے خوش ہونے کے بعد فرمایا کہ اے غلام حسن جاؤ، ہم دعا دیتے ہیں تمہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں دنیا کا امام بھی بنائے اور اللہ تعالیٰ دین کا بھی تمہیں بادشاہ بنائے۔ یعنی مرشد گرامی کہہ رہا ہے کہ غلام حسن ہم دعا کرتے ہیں، ہم خوش ہو گئے ہیں
تم نے ہمیں خوش کر دیا ہے، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کا امام بھی بنائے اور دین کا بھی امام۔ تمہار قبلہ پیر صاحب کی کرامات ہیں، ملفوظات ہیں، لہٰذا وقت قلیل ہے۔ اب خصوصی بیان کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، حضرت علامہ قاری اللہ بچایو ورایو صاحب کی بارگاہ میں التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔